بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحازم اسلامک انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عبد المنان تبسم۔ ناظرین کرام، حسب وعدہ ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ جس میں ایک ایسا اہم موضوع لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں کہ جس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو لہٰذا اس ویڈیو کو لازمی آخر تک سماعت فرمائیے گا۔ تو وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں ہم آج کے اپنے مہمان قاری اسامہ حازم کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے کئی سب ٹھیک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ کئی صاحب، آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے اسے لے کر لوگوں کے اندر بہت سے توہمات پائے جاتے ہیں کہ ماہ سفر کا مہینہ ایک منحوس مہینہ ہے اور اس میں نہ کاروبار کرنا چاہیے نہ شادی کرنی چاہیے اور بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ تو بہت سے سوالات لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ان سوالات میں سے سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ نحوست اور بدشگونی کسے کہتے ہیں؟ جی بالکل محترم، آپ نے بہت ہی اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس سے متعلق لوگوں میں بہت سے اشکالات پائے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ مہینے یا کچھ ایام منحوس ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں بلکہ یہ اہل شرک مشرکین مکہ جو تھے ان کا یہ عقیدہ تھا۔ وہ بھی سفر کو منحوس سمجھتے تھے اور کچھ مشرکین ایام میں سے بدھ کے دن کو منحوس سمجھتے تھے۔ تو جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ نحوست ہے کیا چیز، جی منحوس کیا چیز، اس کا معنی کیا ہے، بدشگونی کا مطلب کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی چیز کو یا کسی بھی عمل کو اپنے نفع یا نقصان کا مالک بنا لینا یا اس کو سبب بنا لینا، یہ نحوست کا ایک واضح سا مطلب ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں تو آپ نے راستے میں سب سے پہلے نکلتے ہی کالی بلی نے آپ کا راستہ کاٹ دیا، آپ نے کالی بلی کو دیکھ لیا، تو آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کالی بلی نے میرا راستہ کاٹ دیا تو میرا سفر جو ہے نا وہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچے گا، اس میں مجھے کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا۔ اسی طرح آپ نے کسی کاروبار کا آغاز کیا ہے، صبح صبح دکان کھولی ہے تو آپ کا پہلا گاہک ہی آپ سے ادھار مال لے کے چلا جاتا ہے، تو آپ کا یہ عقیدہ بنا ہوا ہے، آپ نے اپنے دماغ کے اندر یہ توہم پرستی کا جو ہے نا ایک عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ اگر پہلا گاہک ادھار لے گیا ہے تو سارا دن میرا کاروبار صحیح نہیں چل سکے گا، میرے کاروبار میں بے برکتی رہے گی۔ تو اسی طرح سفر کے مہینے کے اندر آپ نے کسی کاروبار کا نئے سرے سے آغاز نہیں کرنا، اسی طرح آپ نے شادی جو ہے وہ اس مہینے کے اندر نہیں کرنی کیونکہ یہ مہینہ سفر کا منحوس مہینہ ہے۔ یہ نظریہ لے کے اگر آپ بیٹھے ہیں تو یہ ہے نحوست کا مطلب کہ اللہ کے علاوہ کسی اور عمل یا کسی اور چیز کو آپ نے اپنے نفع یا نقصان کا مالک بنا لیا ہے۔ یہ آپ کو انڈائریکٹلی بلکہ ڈائریکٹلی ہی شرک کی طرف، شرک اکبر کی طرف لے کر کے جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک بنا رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ بتائیے پھر کیا یہ واقعی مہینہ منحوس ہے؟ ماہ سفر، میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ کوئی بھی چیز بذاتی ہی منحوس نہیں ہے، اور اس کے بارے میں تو اسپیشل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیارت ولا حامت ولا سفر۔ فرمایا اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی بھی بیماری کسی ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، اور چھوت بیماری کوئی نہیں ہوتی، ولا طیارت، اور بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا سفر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے تو پھر تو یہ سوال جو لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے تو یہ سوال بھی بالکل جو ہے نا درست نہیں ہوگا کہ کیا سفر کا مہینہ بھی منحوس ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، سفر کے مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ یہ مشرکین مکہ جو تھے نا، ان کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ ان کا کیا ماننا تھا کہ اس مہینے کے اندر یہ جو سارے آج کل کے مسلمانوں کے توہمات ہیں نا، یہ سارے ان کے توہمات تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا، ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر کاروبار شروع کیا تو کاروبار جو ہے نا، پنجابی جی کہتے ہیں کہ توڑ نہیں چڑھے گا، سر نہیں چڑھ سکتا، تو پائے تقدیر کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح باقی ساری چیزیں جو میں نے آپ کو آغاز کے اندر میں نے مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اس مہینے کو چینج کر دیتے تھے۔ محرم کا مہینہ سفر کی جگہ پہ لے آتے تھے اور سفر کے مہینے کو محرم کی جگہ پہ لے آتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ پہلا اس سال میں وہ اعلان کروا دیتے تھے کہ اس سال میں پہلا مہینہ جو ہوگا وہ سفر کا مہینہ ہوگا اور دوسرا مہینہ محرم کا مہینہ ہوگا۔ تو اس سے ان کا یہ ماننا تھا کہ اس مہینے کی نحوست ختم ہو جائے گی، جبکہ یہ عقل کے اوپر پردہ ڈلنے کے مترادف بات ہے کہ اگر سفر کے مہینے میں نحوست ہے تو اس کا نام آپ چینج کر دیں گے تو نحوست تو پھر بھی برقرار ہی رہے گی، اور اگر آپ اس کی جگہ پہ رکھیں گے تو پھر بھی برقرار رہے گی۔ یہ تو ایک کہہ لیجئے کہ ایک لطیفہ سا ہی تھا، اور واقعی حقیقت میں بھی ایسا ہے کہ جو اہل شرک ہوتے ہیں، مشرکین ہوتے ہیں، ان کی عقل پر جو ہے نا پردہ پڑ گیا ہوتا ہے، ان کو سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو وہ اپنے آپ میں ہی اپنے اس عمل کو ایک لطیفہ سا بنا کر کے پیش کر دیتے تھے کہ اس دفعہ محرم کا مہینہ بعد میں اور سفر کا مہینہ پہلے آئے گا۔ تو اس کی ایک وجہ تسمیہ بھی وہ یہ بیان کرتے تھے، وجہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ مہینہ منحوس کیوں ہوتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اس سے پہلے جو ہے نا 3 مہینے لگاتار، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تینوں لگاتار جو ہے نا یہ مہینے حرمت والے مہینے تھے۔ اس وجہ سے ان تینوں حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدال نہیں ہوتا تھا، لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ تو جب یہ مہینہ ختم ہوتا ہے، حرمت والے تینوں مہینے ختم ہو رہے ہیں، آگے سے سفر کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو اس میں عرب لوگ چونکہ جنگجو تھے تو وہ جنگیں کرنا شروع کر دیتے تھے، لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے تھے، جنگیں شروع ہو جاتی تھی۔ تو ان کا یہ ماننا تھا کہ حرمت والے مہینوں کے فوراً بعد سفر کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور اس میں جنگیں لگ رہی ہیں اور لوگ آپس کے اندر لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ منحوس مہینہ ہے۔ تو اس وجہ سے وہ اپنا جو ہے نا توہم پالتے تھے۔ تو اس کا تعلق اسلام کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا تو یہ بتائیے قاری صاحب کہ بدشگونی سے متعلق اسلام کا کیا نظریہ ہے؟ ہاں، بدشگونی سے متعلق اسلام کا نظریہ اگر آپ پوچھتے ہیں تو اس حوالے سے آپ جو ہے نا 4 باتیں یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنا یہ عقیدہ بنا لے اور اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ جو بھی انسان کا نفع یا نقصان ہونا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے، وہ ویسے کا ویسا ہو کے رہنا ہے، اور اس نفع یا نقصان کا تعلق جو ہے نا وہ کسی چیز کے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، سورۃ الحدید کی آیت ہے، فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ انسان کو ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت زمین پر نہیں پہنچتی، ولا فی انفسکم، اور نہ ہی انسانوں کو پہنچتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ تمہیں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی کتاب میں لکھ رکھی ہے، وہ اللہ کی کتاب میں پہلے سے لکھی جا چکی ہے۔ تو جو چیز اللہ کی کتاب میں لکھی جا چکی ہے وہ انسان کو پہنچنی، وہ انسان تک اس نے جو ہے نا پہنچنا ہے، زمین پر اس نے اترنا ہی اترنا ہے۔ اب اس کو کسی اور چیز کے ساتھ جوڑ دینا، کسی مہینے کے ساتھ جوڑ دینا، کسی دن کے ساتھ جوڑ دینا، اس کو جو ہے نا اگر کوئی نقصان پہنچ گیا ہے تو اس کو آپ نے جوڑ دینا کہ اس مہینے میں پہنچا، لہٰذا یہ مہینہ ہی منحوس تھا، تو اس کی جو ہے نا حقیقت کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک شرکی عقیدہ ہے، بدعتی عقیدہ ہے، اور اللہ کے قرآن سے روگردانی والا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اللہ نے اس چیز کو پہلے سے ہی لکھ دیا ہے اپنی کتاب کے اندر، وہ چیز پہنچنی ہے تم تک، خواہ وہ آپ کو رمضان کے مہینے میں پہنچ جائے، خواہ وہ حرمت والے مہینے محرم کے اندر ذوالحجہ کے مہینے میں پہنچ جائے، وہ نقصان آپ کا جو ہے نا وہ عید والا دن ہو جائے،
رمضان کی طاق راتوں میں ہو جائے، لیلۃ القدر میں ہو جائے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ نعوذ باللہ وہ دن منحوس ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، بالکل بھی ایسا جو ہے نا یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. یہ جو بھی نفع نقصان انسان کا ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ضرور ہو سکتا ہے، انسان کی اپنی بد عملیوں کی وجہ سے ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کا تعلق کسی مہینے کے ساتھ، کسی دن کے ساتھ، کسی وقت کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اگر ہو سکتا ہو تو پھر بہت سے لوگوں کا نقصان لیلۃ القدر میں بھی ہو جاتا ہے، بہت سے لوگوں کا نقصان عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن بھی ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ ہوا کہ وہ دن منحوس ہے. اگر وہ دن منحوس نہیں ہے تو پھر یہ دن اور یہ ایام اور یہ مہینے بھی منحوس نہیں ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اصلاً اگر نحوست ہو بھی نا تو انسان کے اپنے بد عملوں میں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تمہارا کوئی نقصان ہوتا ہے، تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ویعفو عن کثیر، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے معاف فرما دی، اللہ نے معاف فرما دی. یہ کچھ ایسے گناہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں، اپنے جو ہے نا کمائی تم نے آگے بھیجی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ریورس دے رہا ہے آپ کو. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو اگر اصلاً نحوست ہو بھی تو وہ انسان کے اپنے عملوں میں ہے. مہینے کو منحوس نہیں کہا جائے گا، کسی دن کو منحوس نہیں کہا جائے گا. ہاں یہ ضرور کہا جائے گا کہ میں یہ کام کر بیٹھا جس وجہ سے میرا یہ نقصان ہو رہا ہے. اس کی ایک بڑی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیمار ہوئے کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے. جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے. یہ نہیں کہا کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. بیماری کی، شر کی نسبت اپنی طرف کی کہ بیمار میں ہوتا ہوں، ہو سکتا ہے میں اپنے عملوں کی وجہ سے بیمار ہو رہا ہوں، اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے بیمار ہو رہا ہوں، اپنی جو ہے نا جو میں نے احتیاطی نہیں کی اس وجہ سے بیمار ہو رہا ہوں. بیمار میں ہو رہا ہوں، فہو یشفین، اور شفا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. تو جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ شفا دیتا ہے. جب میں کوئی غلط کام کرتا ہوں اس وجہ سے میرا نقصان ہوتا ہے، نہ کہ کسی مہینے کی وجہ سے یا کسی دن کی وجہ سے. تو نحوست میرے اپنے عملوں کی وجہ سے ہے، میری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، کسی مہینے اور کسی دن کی وجہ سے نہیں. اور تیسری بات اس میں یہ یاد رکھیں کہ کسی دن یا کسی مہینے یا کسی سال کو منحوس کہنے کا مطلب اللہ رب العزت کو گالی دینا ہے. تو بندہ کہہ رہا ہے نا سفر کا مہینہ منحوس ہے، تو نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کو گالی نکال رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یؤذینی ابن آدم کے بیٹے نے مجھ اللہ کو تکلیف پہنچائی. یؤذینی ابن آدم، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے نے، آدم کے بیٹے نے مجھ اللہ کو گالی نکال، مجھ اللہ کو تکلیف پہنچائی. کیسے؟ وہ کہتا ہے یسب الدہر، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی نکالتا ہے. وہ انا الدہر، اور اللہ فرماتے ہیں میں زمانہ. جس نے زمانے کو گالی نکالی اس نے مجھ رب الرحمن کو، اللہ ذو الجلال والاکرام کو گالی نکالی. تو یاد رکھیے کہ نظریہ اسلام بدشگونی سے متعلق کیا ہے کہ جو بندہ کسی چیز سے بدشگونی لیتا ہے، کسی مہینے کو منحوس سمجھتے ہوئے کہتا ہے نا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو گالی نکال رہا. اور چوتھی بات یہاں پہ یاد رکھیے کہ دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں، اگر اللہ نے آپ کے لیے فائدہ لکھ دیا ہے تو کوئی بھی طاقت مل کر کے، ساری کی ساری طاقتیں مل کر کے آپ سے آپ کے فائدے کو نہیں چھین سکتی. اور ساری کی ساری طاقتیں مل جائیں، سب کے سب مل کر کے آپ کا نقصان کرنا چاہیں، خواہ وہ مہینے ہو، خواہ وہ ایام ہو، جو انسانوں کا نظریہ ہے نا، مسلمانوں کا نظریہ، تو سب چیزیں مل کر اگر آپ کا نقصان کرنا چاہیں تو آپ کا نقصان نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے. مہینہ کیا نقصان کر سکتا ہے، دن کیا نقصان کر سکتا ہے، کوئی وقت انسان کا کیا نقصان کر سکتا ہے؟ جب اللہ چاہے گا تو انسان کا نقصان بھی ہوگا، انسان کا نفع بھی ہوگا. اللہ کی منشا نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، تو مجال ہے کسی چیز میں کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکے، مجال ہے کوئی چیز آپ کو فائدہ پہنچا سکے.
تو یہ 4 باتیں بدشگونی سے متعلق نظریہ اسلام جو ہے نا اس سے متعلق آپ یہ 4 باتیں یاد رکھیں کہ اسلام کا کیا نظریہ ہے۔ اچھا، لوگوں نے اس ماہ میں بہت سی بدعات جاری کر رکھی ہیں اور ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہماری رہنمائی جی فرمائیں۔ بالکل، لوگوں کے اندر نا اس حوالے سے بہت سا یہ مسئلہ ہے، اصل میں نا لوگوں کو علم نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں نے نہ ہی علم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ کچھ چند یوٹیوبروں نے اٹھ کے لوگوں کو جو ہے نا مزید مسائل کے اندر الجھا دیا اور جو ہے نا صحابہ کی لڑائیوں کی طرف جو ہے نا ان کو لگا دیا، اس طرف ان کا ذہن ہی نہیں گیا کیونکہ وہ اپنی ٹی آر پی وغیرہ لینے کے لیے لگے ہوئے ہیں ان کے اس چکروں میں۔ تو اصل حقیقی اسلام جو تھا، لوگوں کے اندر حقیقی جو گند تھا اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو آپ کی بات بالکل درست ہے، اس مہینے میں لوگ بہت سی بدعات و خرافات جو ہے نا ان کا انعقاد اسپیشل اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں نے ان بدعات کو ڈھونڈا، تلاش کیا، میں جو ہے نا وہ میں آپ کو بتانا بھی چاہوں گا کہ اس مہینے کے اندر نا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں بہت سی جو ہے نا مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، بہت سے جو ہے نا بہت سی بلائیں اترتی ہیں، اور ایک عجیب ہی ان کا عقیدہ، وہ کہتے ہیں جی پورے سال کے اندر 10,80,000 بلائیں اور مصیبتیں جو ہے نا وہ زمین پر نازل ہوتی ہیں، اور ان میں سے صرف ایک مہینے یعنی سفر کے مہینے میں 9,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں پورے سال کے اندر، باقی چند جو ہے نا کچھ ہزار بلائیں پورے سال میں نازل ہوتی ہیں، اور سفر کے مہینے کے اندر 9,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ دیکھیں ان کا یہ کتنا عجیب عقیدہ ہے۔ اسی طرح بہت سے مسلمانوں کی خواتین کا ایک عجیب جو نا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اور پھر اس کی نحوست دور کرنے کے لیے نا وہ چنے ابال کر اس کو صدقہ کرتے ہیں تاکہ اس مہینے کی نحوست جو ختم ہو جائے۔ اور اسی طرح بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں سے خالی رہتا ہے، اس لیے وہ اس سے جو نا پھر نحوست پکڑتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے نا جب سفر کی 25 تاریخ کو اپنے کسی کام سے فارغ ہوتے ہیں نا تو اس کی تاریخ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ خیر کے مہینے کی 25 تاریخ کو یہ کام ختم ہو رہا ہے، خیر کے مہینے کی 25 تاریخ کو۔ اب ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ میں نے سفر کے مہینے کے ساتھ خیر کا نام لگا دیا ہے تو اب جو ہے نا اس مہینے کی نحوست مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ بدعت کا علاج بدعت کے ذریعے ہے۔ بھائی دیکھیں، سفر کا مہینہ نہ ہی اللہ تعالیٰ نے خیر کا مہینہ قرار دیا ہے اور نہ ہی شر کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ہم شریعت کے پابند ہیں، شریعت نے ان مہینوں کی تعداد اور ان مہینوں کے نام رکھے ہیں، اور ان مہینوں کے ساتھ اگر کچھ اسپیشلٹی ہے تو ان مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا ہے، جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے۔ تو جب اللہ نے اس مہینے کو یا رسول اللہ نے اس مہینے کو خیر کا مہینہ نہیں کہا تو اس کو خیر کا مہینہ بدعت کے مقابلے میں کہنا، تو یہ اس کا بدعت کا علاج بدعت کے ذریعے ہے، تو لہذا اس کو خیر کا مہینہ بھی نہیں کہیں گے اور شر کا مہینہ بھی نہیں کہیں گے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے جو ہے نا یہاں نئے شادی شدہ جوڑوں کو اس ماہ کے ابتدائی 13 دنوں میں ایک دوسرے سے الگ رکھنا شروع کر دیا کہ اگر ان پہلے 13 دنوں کے اندر شادی شدہ جوڑے آپس میں جو ہے نا باہم ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو اس سے ان کو نقصانات ہوں گے اور نحوست کی وجہ سے ان کا گھر ٹوٹنے کا خدشہ ہوگا۔ اور اسی طرح بعض مسلمان جو ہے نا ماہ محرم میں اور سفر میں اس بنا پر شادی کا یا کسی بھی خوشی کا کوئی فنکشن نہیں رکھتے کہ ماہ محرم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے اور ماہ سفر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا زہر دے کر کے شہید کر دیا گیا، اس وجہ سے وہ اس مہینے میں شادیاں بیان نہیں کرتے۔ تو اس کے بھی بہت سے جواب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ان مہینوں کے اندر خود بھی شادیاں کی ہیں، اور باقی جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی کی ہیں۔ تو اگر منع ہوتا یا نحوست والا کوئی تعلق ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرما دیتے۔ بعض لوگ جو ہے نا بدعات میں سے ایک بدعت یہ بھی اختیار کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس ماہ کے آخر میں مغرب اور عشاء کے درمیان مسجدوں میں جمع ہو جاتے ہیں اور ایک ایسے کاتب کے پاس جو ہے نا وہ ایک دائرہ سا بنا کے ہلکا سا بنا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو انہوں نے کاغذ پر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر سلام والی آیتوں کو جو ہے نا وہ لکھ کر کے انہیں دے دیتا ہے، سلام قول من رب الرحیم، اور اسی طرح سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علیکم فادخلوها، اور سلام علیکم طبتم فادخلوها، اسی طرح سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ آیتیں لکھ کر کے ان کو دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ اسے پانی کے برتن میں ڈالتے ہیں
اور پھر اسے اس عقیدے کے ساتھ پیتے ہیں کہ اس سے ان کی تمام مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ اس پانی کو ایک دوسرے کو ہدیے کے طور پر بھی دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بدعت ہے۔ اس مہینے میں مٹی کے برتن جو پڑے ہوتے ہیں پورے سال کے یا جب بھی انہوں نے لیے ہوتے ہیں، اس مہینے میں ان کو وہ ضائع کر دیتے ہیں کہ اس میں نعوذ باللہ نحوست اتر رہی ہے۔ اسی طرح ماہ سفر کی آخری بدھ یعنی چہار شنبھ کو وہ جلوس نکالتے ہیں اور پھر بڑی بڑی محفلیں منعقد کر کے خاص قسم کے کھانے اور حلوے پھر تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اسی بات کو واضح کرتے ہوئے علامہ رشید احمد گنگوہی جو ہے نا، انہوں نے یہ بات لکھی کہ آخری چہار شنبھ کی کوئی اصل حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس دن تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت مرض واقع ہوئی تھی، تو یہودیوں نے خوشی منائی تھی، اور اب وہ خوشی ان جاہلوں کے اندر رائج ہو گئی ہے۔ یعنی سفر کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے اور ربیع الاول کے آغاز میں ان کی وفات ہو گئی تھی، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو یہودیوں نے خوشیاں منائی کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اس جہان سے، نعوذ باللہ۔ تو پھر کیا ہوا، انہوں نے خوشیاں منائی تو تب سے رائج تھی مسلمانوں کے اندر، وہ آگے۔ تو باہر کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ساری کی ساری بدعت و خرافات مسلمانوں کے اندر بھی ویسے کی ویسے آ گئی۔ ان بدعت و خرافات سے بچنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر نئی چیز اسلام کے اندر نیکی کی نیت سے جو کی جا رہی ہے، ہر نئی چیز وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو آگ میں لے جانے والی ہے۔ تو یہ ہر سال بدعت جو ہے نا، کہتے ہیں نا بدعت بانج نہیں ہوتی، وہ ہر سال کوئی نہ کوئی نیا بچہ جنم دیتی ہے، نئی بدعت کو جنم دیتی ہے۔ تو یہ بدعت ہر سال کوئی نہ کوئی نئے رنگ کے اندر آ جاتی ہے، تو اس سے ہم نے بچنا ہے، مسلمانوں نے بچنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو آپ کو بتائی ہیں، یہ اور اس طرح کی اور بھی جو چیزیں، یہ ساری بدعت و خرافات ہیں، اور ان سب سے ہم نے بچ کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں لے کے جانا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے قاری صاحب کہ جہاں شریعت نے اس بیماری کے متعلق آگاہی دی ہے، وہاں شریعت نے اس کا علاج بھی ضرور بتایا ہوگا، اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ جی بالکل، شریعت کا یہ اصول ہے کہ شریعت اگر کسی چیز سے آپ کو روک رہی ہے نا، تو اس کا الٹرنیٹ ضرور دیتی ہے۔ تو اسی طرح اگر شریعت نے یہاں پہ اس سے متعلق ہماری آگاہی فرمائی ہے نا کہ اس کے اندر جو لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، نحوست پکڑتے ہیں، تو اس کا علاج بھی بتایا ہے کہ نحوست کس وجہ سے لوگوں میں آتی ہے اور اس وجہ کو کیسے ختم کرنا ہے۔ یہ نحوست کو پکڑنا، بدشگونی کو پکڑنا، یہ بیماری ہی ہے نا، تو شریعت نے اس کا علاج بتایا ہے۔ سب سے پہلی بات، اس میں آپ نے 3 کام کرنے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ اس بیماری سے ساری زندگی بچے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا آپ رضا حاصل کر لیں گے، اور اس کی فضیلت بھی ہے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی پہلے ہم اس کے جو ہے نا الٹرنیٹ کی طرف اور اس کے علاج کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ آپ نے اپنے کسی بھی کام کو اس وجہ سے نہیں روکنا کہ میں نے اگر یہ کام کیا تو اس مہینے کی وجہ سے یا اس دن کی وجہ سے اس کام میں نحوست پڑ جائے گی اور یہ کام جو ہے نا میرا رک جائے گا درمیان میں ہی، اور یہ کام جو ہے نا توڑ نہیں پہنچے گا، پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔ آپ نے یہ بات نہیں سوچنی، یہ بات سوچ کے آپ نے اپنا کام روکنا نہیں ہے، آپ نے کام کر دینا۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ زمانہ جاہلیت میں ہم جو ہے نا کاہنوں کے پاس جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کاہنوں کے پاس نہ آیا کرو، کاہنوں کے پاس نہ جایا کرو، ان کی باتیں نہ سنا کرو۔ اور انہوں نے کہا ایک اور بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بدشگونی اختیار کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی کی کوئی اصل حقیقت نہیں ہے، بدشگونی کو اختیار نہ کیا کرو، جب تمہارے دل میں ایسی کوئی بات آئے تو تم اپنا وہ کام کر گزرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا ہے، یہ علاج بتایا۔ تو پہلا کام کرنے کا کیا ہے، پہلا علاج کیا ہے کہ اگر ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ نحوست کی وجہ سے یہ کام نہیں ہوگا تو آپ وہ کام ضرور کریں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت آپ پر فرمائے گا، آپ کا وہ کام ضرور بھی ضرور پورا ہوگا۔ اور دوسرا ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ اگر ایسا وہم کوئی آ بھی جاتا ہے نا تو اللہ پر بھروسہ کر لینا، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے پہلے جو میں نے بتایا نا کہ اس کام سے آپ نے اس وجہ سے نہیں رکنا کہ آپ کے دل کے اندر یہ شبہ پیدا ہو رہا ہے، شائبہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے وہ کام کر دینا ہے، آپ نے اس کام سے رکنا نہیں ہے، اللہ پر توکل کر کے وہ کام کر دینا ہے۔ تو کیا ہوگا کہ اللہ پر توکل کی وجہ سے وہ آپ کا کام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑا برکت والا ہوگا۔
سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی وہم پیدا ہو جاتا ہے، ولیکن اللہ یذہبہ بالتوکل، لیکن اللہ تعالیٰ پر توکل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس وہم کو ہمارے دلوں سے ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے آپ نے وہ کام کر دینا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے پختہ یقین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کے اندر برکت ڈال دے گا۔ اور تیسری بات یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی انسان بدشگونی کی وجہ سے یا نحوست کی وجہ سے اپنے کسی کام سے رک جاتا ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من ردته الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک، کہ جس کسی کو بدشگونی نے اس کے کام سے روک دیا تو فقد اشرک، اس انسان نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ تو صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا کفارہ ہے؟ ما کفارۃ ذالک، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ انسان اللہ سے دعا کرے اور کہے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک، اللہ تیرے علاوہ خیر ہے ہی نہیں کسی چیز میں، جس چیز میں تو نے خیر رکھی ہے وہی خیر ہے، اور کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے، کسی بھی چیز میں نحوست موجود نہیں۔ تو آپ نے بدشگونی اگر آپ کے ذہنوں کے اندر، آپ کے عقیدوں کے اندر ہے، تو یہ تین کام، یہ تین علاج جو ہے نا وہ آپ یاد رکھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں کے اندر سے یہ گند دور فرما دے گا۔ تو اس سب کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق جو وعید والی باتیں بیان کی ہیں نا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت بھی بیان فرمائی، اور وہ فضیلت بدشگونی نہ لینے والوں کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ آپ کی امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ 70,000 لوگ، ان سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ 70,000 کون ہوں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کانوا لا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ دم نہیں کرواتے ہوں گے، وہ لوگ داغتے نہیں ہوں گے، اور وہ لوگ توہم پرستی یعنی کہ بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، وعلی ربہم یتوکلون، اور ان کا اپنے اللہ پر، اپنے رب پر توکل بڑا مضبوط ہوگا۔ تو اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں نا، اور آپ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں میں شمار ہو جائیں، تو پھر صرف ایک اللہ پر توکل کریں، اور ان توہمات سے، ان وہموں سے، ان بدشگونیوں سے نکلیں، اور صرف ایک اللہ پر یقین کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جو لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ جی جزاک اللہ کا حساب۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت نازل فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین اسلام کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے بہت سی اہم باتیں سیکھیں، جیسا کہ کئی صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے، اور اس سے متعلق اور سی کافی باتیں بتائی کئی صاحب نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی چاہتے ہیں اس دین اسلام کو پھیلانے میں ہمارے معاون بنے، تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهدايا، وسنة أحمد مسك الختام سراج النور من جمع المزايا.